बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 8 मई 2026 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज पूरे 208 दिन का वक्त गुजर चुका है। नाजरीन, आज के व्लॉग में बड़े ही अहम इशू पर बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी है। इंडिया मुसलसल पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान के DGSPR ने कल 7 मई 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इंडिया की तरफ से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके बयानिए को बेनकाब किया। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कल 7 मई 2026 को DGSPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि भारत की जानिब से माजी में पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के दहशत गर्दी के जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए। हिंदुस्तान के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी सबूत के हिंदुस्तान ने दहशत गर्दी के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा दिए। DGSPR ने कहा कि हमने हिंदुस्तान की तरफ से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और साथ ही इनके तमाम के तमाम बयानिए को भी बेनकाब कर दिया, नाकाम बना दिया। तो उसके बाद DGSPR ने यह भी कहा कि जब पहलगाम वाला वाक़या हुआ था तो भारत ने बहुत जल्द इस वाक़े के यानी कि फ़ौरन बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया था पहलगाम अटैक का, कि ये जो है वो पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक करवाया है। अटैक के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो DGSPR साहब ने यह बात वाज़ह की है कि जब पहलगाम वाला वाक़या हुआ हमने ये मुतालबा किया था, हमने ये अपना मौक़िफ़ दिया था कि आज़ादाना तौर पर इसकी तहकीकात की जाएँ। जो भी इस वाक़े के पीछे है उसको पकड़ कर सामने लाया जाए। पूरी दुनिया को जो है वो उसके बारे में बताया जाए कि पहलगाम वाला जो वाक़या हुआ है उसके पीछे ये फ़लाँ बंदे हैं। लेकिन आज़ादाना तौर पर तहकीकात तो भारत ने क्या करनी थी, उल्टा भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। मई 2025 में भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, बच्चों, बूढ़ों, औरतों को शहीद किया। काफ़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जो है वो भारत की जानिब से हमले में शहीद किया गया। वहाँ पर जनाब ड्रोन हमले भी किए गए, मिसाइल फायर भी किए गए और उनकी एयर फोर्स ने भी जो है वो पाकिस्तान पर अटैक किया। ये तो उनकी सूरत हाल थी। हमारे DGSPR ने तो अपना मौक़िफ़ दिया था, मुतालबा रखा था कि इस पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की जाएँ, लेकिन इन्होंने तहकीकात नहीं की। फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया। DGSPR ने कहा कि हिंदुस्तान शायद इस सोच में था कि पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा, लेकिन वक्ती तौर पाकिस्तान खामोश रहा तो हिंदुस्तान ने समझा कि पाकिस्तान कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान वक्ती तौर पर खामोश रहा सिर्फ़ और सिर्फ अमन के लिए कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी जो है वो कमज़ोर ना समझा जाए। DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी बात की कि दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग की बात करना ये पागलपन है, जो कि मुसलसल हिंदुस्तान ये करता रहा है, जंग की धमकियां देता रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल ये जो है वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, बयानिए बनाते रहे हैं, पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान वक्ती तौर पर जो है वो खामोश रहा कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन इन्होंने समझा कि पाकिस्तान शायद कमज़ोर है, इसलिए पाकिस्तान ने इनको वक्ती तौर पर जवाब नहीं दिया। यही इनकी सोच थी। लेकिन फिर मार्का हक में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को देखा। ऑपरेशन बनियानन मरसूस में जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त से दो चार किया, तो फिर हिंदुस्तान की आंखें भी बाहर निकल आईं। फिर किस तरीके के साथ हमारे शाहीनों ने इनके जहाज़ों को भी गिराया था। और इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाक फ़िज़ाइया और पाक नेवी के आला अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने गुज़श्ता साल की जंग में अपनी तैयारियां और कार्रवाइयों पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके के साथ भारत को शिकस्त दी गई, कितना भारत का नुकसान किया और किस किस चीज़ को हमने भारत की टारगेट किया। और इसके अलावा मई 2025 में पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जिनके अंदर फ्रांसीसी रफेल भी शामिल थे। और इसके बाद ये बात जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ चढ़ गई। उसने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह पर एक एक तैयारा हिंदुस्तान का वो बढ़ाता गया। 6 से शुरू हुआ और 12 तक जाकर उसने ब्रेक लगाई। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान के 12 तैयारे जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो झड़पें हुई थी, 12 तैयारे हिंदुस्तान के उस वक़्त तबाह हुए। और इसके अलावा 2025 में पाकिस्तान की एयर फोर्स भी जो है वो नुमाया रही।
پاکستان کی ایئر فورس نے پوری دنیا کے سامنے اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ لوہا منوایا، اپنی طاقت پوری دنیا کو دکھائی کہ پاکستان ایئر فورس کتنی طاقت رکھتی ہے، اور اپنے ملک کا جو ہے وہ ہمہ وقت دفاع کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس تیار ہے۔ پاکستان ایئر فورس کبھی بھی جو ہے وہ سوئی نہیں رہتی بلکہ جاگ رہی ہوتی ہے، اور دشمن پر جو ہے وہ پاکستان شاہینوں کی نظر ہوتی ہے۔ پاکستان کے شاہین ہمیشہ دشمن کی تاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب دشمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی غلط کرنے کی کوشش کریں تو کب ہم ان کو ناکو چنے چبوائیں۔ یہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ 2025 مئی میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں اس میں نمایاں رہی۔ پوری دنیا نے پاکستان ایئر فورس کی طاقت کو دیکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پر کہ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اس وقت مکمل جنگ تو نہیں جاری، لیکن دونوں ملکوں کے اس وقت تعلقات جو ہیں وہ بالکل انتہائی کشیدہ ہیں۔ بالکل جو ہے وہ تعلقات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں۔ دونوں ملکوں کی طرف سے بڑے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرحدی نگرانی کو بڑھا دیا گیا ہے دونوں ملکوں کی جانب سے، فوجی تیاریاں جاری ہیں اور میڈیا وار بھی اس وقت جاری ہے، اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت کو حل کریں، کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کے پاس بھی اور ہندوستان کے پاس بھی، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگتی ہے تو یہ بڑی جنگ جو ہے وہ خوفناک حد تک جا سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ پر تو پہلے ہی ایک خوفناک جنگ کا سایہ منڈلا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور دوسری طرف پاکستان اور انڈیا اگر مد مقابل آتے ہیں تو مشرق وسطیٰ ایک اور خوفناک جنگ کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور ناظرین، ایک اور تازہ ترین صورتحال یہ بھی ہے کہ مسلسل بھارت پاکستان کے خلاف بیان بازی بھی کر رہا ہے۔ بھارت کے پرائم منسٹر مودی، اس نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کی ہے۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف بھارت کا مضبوط جواب ہے۔ ہم نے یہ مضبوط جواب بھی آپ کا دیکھا ہے کہ کس طرح پہلگام کے واقعے کے بعد آپ لوگوں نے پاکستان کے خلاف الزامات لگائے، اور اس کے فوراً بعد پاکستان کی شہری آبادی کو تم لوگوں نے نشانہ بنایا، بچوں کو وہاں پر شہید کیا، ہماری مساجد کو وہاں پر نشانہ بنایا، ہمارے بازاروں کو وہاں پر نشانہ بنایا۔ تو یہ ہے آپ کا مضبوط جواب کہ آپ کو تحقیقات کا کہا گیا کہ آزادانہ طور پر پاکستان کا یہ موقف تھا کہ آزادانہ طور پر پہلگام والے واقعے کی تحقیقات کی جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن بجائے تحقیقات کرنے کے ان لوگوں نے پاکستان پر ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کیا، ڈرون کے ذریعے، ایئر فورس کے ذریعے میزائل پاکستان کے اوپر جو ہے انہوں نے برسائے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے شہری، بے گناہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ نریندر مودی نے یہ جناب بیان بازی پاکستان کے خلاف کی ہے، اور ہندوستان کے میڈیا نے نریندر مودی کا یہ بیان پاکستان کے خلاف دھمکی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا جو گودی میڈیا ہے، اس لیے دنیا ان کو گودی میڈیا کہتی ہے، کیونکہ مودی جو بھی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ لوگ اس کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دھمکی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مودی نے ایک اور اپنے بیان میں یہ کہا کہ بھارت اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور جو لوگ بھارت پر حملہ کریں گے انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اپنی قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں، اپنی قوم کو کہانیاں سناتے ہیں، یہ منہ توڑ جواب دینے کے لائق ہیں۔ جس طرح سے پاکستان کی افواج نے ان کا منہ توڑا، ان کو جس طریقے کے ساتھ جواب دیا، پورا سال یہ روتے رہے ہیں، پورا سال پاکستان کے خلاف بک بک کرتے رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بیان بازی یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے پرائم منسٹر کا حال کہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ان لوگوں نے جو ہے وہ الزامات پاکستان پر لگائے، جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، الٹا ان کا نقصان ہی ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے صرف اور صرف پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا، بے گناہ شہریوں کو شہید کیا، معصوم بچوں کو شہید کیا، اور پاکستان کی مساجد کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے خلاف بیان دیا، اور اس نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ پاکستان پانی بھی نہیں مانگ سکتا اور دہشت گردی بھی جاری نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان کے اندر فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج کے جو ہے وہ دہشت گرد آتے ہیں، پاکستان کی مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کے بے گناہ شہریوں کو شہید کرتے ہیں، شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور رہی بات پانی کی، تو پانی کے حوالے سے ہمارے ڈی جے ایس پی آر نے پہلے ہی ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ڈی جے ایس پی آر نے کہا کہ تم ہمارا اگر پانی بند کرو گے تو پھر ہم تمہاری سانس بند کریں گے، اور سانس بند کر کے انہوں نے پھر دکھائی بھی، جس طرح سے افواج پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ پورا سال یہ روتے رہے ہیں، پورا سال ان کا روتے روتے جو ہے وہ گزرا ہے۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، تو یہ دہشت گردی کے الزامات پاکستان پر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات
کہ پاکستان نے بھارتی کلبھوشن یادو کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے۔ یہ ثبوت ہے پاکستان کے پاس کہ ہندوستان کے را کا جو ایجنٹ ہے وہ پاکستان سے جو ہے بلوچستان سے گرفتار ہوا تھا، جس کا نام ہے کلبھوشن، اس کو ابھی تک یہ چھڑوا نہیں سکے۔ یہ پاکستان کے پاس منہ بولتا ثبوت ہے جو پاکستان دنیا کو دکھاتا رہا ہے اور آئندہ بھی دکھاتا رہے گا کہ یہ دیکھو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہندوستان سے فتنہ ہندوستان کے لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اور ناظرین بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے دوران جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک بڑا واضح دو ٹوک موقف سامنے آیا تھا۔ تحریک لبیک پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اب اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو بارڈر پر جو ہے وہ فوجی بعد میں جائیں گے، پہلے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ میں جھنڈے اٹھائے ہوئے بارڈر کی طرف جائیں گے اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑیں گے، فوج سے 2 قدم آگے ہو کر اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے تحریک لبیک پاکستان، اپنے ملک کا ہر صورت پر دفاع کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان تیار ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیانات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب یہ مئی کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی تو سب سے زیادہ جو آواز استعمال ہوئی تھی وہ قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز استعمال ہوئی تھی۔ تو پاکستان کے میڈیا چینلز پر بھی جو ہے وہ بابا جی کی آواز کو چلایا گیا کہ جس طریقے کے ساتھ بابا جی ہندوستان کو للکارتے تھے اور اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ پوری دنیا جانتی ہے بابا جی کی للکار کو۔ تو یہ محبت ہے تحریک لبیک پاکستان کی، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے مسلح اداروں کے ساتھ۔ پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان صف اول میں کھڑی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبر کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔